کیا کبھی ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کے پاس اتنی اتنی زیادہ دولت ہو کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے 40 طاقتور مردوں کی ضرورت پڑے؟ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل۔ اور اگر کوئی ایسا تھا تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی بے پناہ دولت، اتنی طاقت اسے ایک بہت ہی عبرتناک انجام سے کیوں نہیں بچا سکی؟ ہم، اور یہی اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ کہانی قارون کی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اچھا۔ لیکن دیکھیں، اسے صرف دولت کی کہانی سمجھنا میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل غرور، ناشکری اور ایک بہت بڑی آزمائش کی داستان ہے۔ یہ اس نفسیاتی جال کی کہانی ہے کہ جب اللہ آپ کو سب کچھ دیتا ہے تو آپ اس نعمت کو سنبھالتے کیسے ہیں؟ بالکل۔ اور آج ہم اسی معاملے کی گہرائی میں اتریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اللہ کی عطا کردہ نعمت انسان کے اپنے تکبر کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا سامان بن جاتی ہے۔ جی، اور اس میں آج کے دور کے لیے بھی بہت بڑے سبق ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قارون بہت امیر تھا تو یہ کس پیمانے کی دولت تھی؟ مطلب وہ جو چابیوں والی بات ہے وہ ہمیشہ ذہن کو گھما دیتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ جو چابیوں کا ذکر ہے نا، وہ صرف ایک محاورہ نہیں، واقعی؟ جی، وہ اس کی دولت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس کے پاس صرف سونا یا چاندی نہیں تھے، بلکہ ہر قسم کے اثاثے تھے، الگ الگ گودام، الگ الگ خزانے، اچھا۔ اور ان سب کی چابیاں اتنی تھیں کہ انہیں اٹھانے کے لیے مضبوط لوگوں کا ایک پورا گروہ چاہیے تھا۔ حیرت انگیز ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے اسے صرف دولت نہیں دی تھی، اسے وہ دولت کمانے اور بڑھانے کی عقل، سمجھ، وہ تدبیر بھی دی تھی۔ وہ ایک بہت ذہین بزنس مین تھا۔ یعنی وہ ایک طرح سے سیلف میڈ شخص تھا۔ یہ تو کہانی کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ کیونکہ جو خود محنت کرتا ہے اس کے لیے یہ سوچنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس مال سے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو۔ یعنی بیلنس رکھو۔ جی، اور لوگوں سے ویسا ہی احسان کرو جیسا اللہ نے تم پر کیا ہے۔ لیکن اس کا جواب کیا تھا؟ کیونکہ کسی بھی شخص کا کردار تو تبھی سامنے آتا ہے جب اسے نصیحت کی جائے۔ اور اس کا جواب ہی اس کے پورے کردار کا خلاصہ ہے۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ اوہ! یہ وہ تاریخی جملہ ہے جہاں اس نے سارا کریڈٹ اپنی ذات کو دے دیا اور دینے والے کو، اللہ کو، مکمل طور پر بھول گیا۔ میری ذہانت، میری محنت، میری حکمت عملی، بس۔ لیکن کیا یہ انسانی فطرت نہیں؟ جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی محنت کو سراہنا چاہتے ہیں۔ وہ تکبر اور خود اعتمادی کے بیچ کی باریک لکیر کہاں ہے جسے قارون نے پار کر لیا تھا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، خود اعتمادی ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے محنت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آپ ان صلاحیتوں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں اور یہ بھول جائیں کہ یہ عطا کس نے کی ہے۔ اچھا۔ وہ لکیر اس وقت پار ہوتی ہے جب آپ کی زندگی سے شکر گزاری ختم ہو جاتی ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ قارون کے ساتھ یہی ہوا۔ دولت اس کی جیب سے نکل کر اس کے دل و دماغ پر چڑھ چکی تھی۔ اور یہی زوال کا پہلا قدم تھا۔ جی بالکل۔ تو جب یہ ذہنیت بن گئی تو اس کا عملی مظاہرہ کیسا تھا؟ میرا مطلب ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں اس تکبر کا اظہار کیسے کرتا تھا؟ یہ محض دولت نہیں تھی، یہ دولت کی نمائش تھی۔ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ کیسا منظر ہوتا ہوگا وہ؟ آپ سوچیں ذرا، سونے سے سجے ہوئے لباس، قیمتی زیورات، بہترین گھوڑے اور آگے پیچھے غلاموں اور محافظوں کی ایک فوج۔ یہ ایک چلتا پھرتا جلوس تھا جس کا مقصد صرف ایک تھا، لوگوں کو مروب کرنا۔ یہ تو آج کل کے انفلوئنسر کلچر یا فلیکس کلچر کی طرح لگتا ہے، جہاں لوگ اپنی مہنگی چیزوں کی نمائش کر کے اپنی اہمیت جتاتے ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح پہچانا، اور اس کا معاشرے پر وہی اثر ہو رہا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ معاشرہ تقسیم ہو گیا ہوگا؟ جی، دو حصوں میں بٹ گیا۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا تھا جو دنیا کے طالب تھے،
وہ اسے دیکھ کر حسرت سے کہتے تھے کاش ہمیں بھی وہ سب کچھ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑا ہی نصیبے والا ہے۔ بالکل، ان کی نظر میں کامیابی کا مطلب صرف اور صرف دولت تھی۔ اور دوسرا گروہ؟ ظاہر ہے معاشرے میں کچھ سمجھدار لوگ بھی ہوں گے، ان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کی آواز بہت اہم تھی۔ وہ ایک متبادل بیانیہ، ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کر رہے تھے۔ اچھا، جب وہ ان حسرت کرنے والوں کو دیکھتے تو فوراً ٹوکتے اور کہتے تھے افسوس تم پر، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ وہ لوگوں کو یاد دلا رہے تھے کہ اصل معیار کچھ اور ہے۔ جی، کہ یہ ظاہری چمک دمک کامیابی نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اور اللہ کی رضا اصل کامیابی ہے۔ یہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ تو کیا قارون نے ان نصیحتوں پر کبھی کان دھرا، کبھی سوچا کہ شاید یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تکبر انسان کو بہرا کر دیتا ہے۔ اسے جب بھی کہا گیا کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو اس نے اسے اپنی ترقی کے خلاف ایک سازش سمجھا۔ لیکن فساد سے کیا مراد ہے یہاں؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ دیکھیں، فساد صرف قتل و غارت نہیں ہوتا۔ جب آپ دولت کی بنیاد پر معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا کرتے ہیں، غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، وسائل کو صرف اپنے لیے جمع کرتے ہیں، تو یہ بھی زمین پر فساد پھیلانا ہے۔ اچھا، تو یہ معاشی فساد تھا۔ جی، قارون یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے ہر نصیحت اپنی شان میں گستاخی لگتی تھی۔ تو ایک طرف یہ شان و شوکت، دوسری طرف نصیحتیں جنہیں وہ مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ آخرکار یہ سلسلہ ٹوٹا کیسے؟ وہ آخری حد کون سی تھی جس کے بعد عذاب آ گیا؟ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے تکبر اور ناشکری کا آپ کہیں ایک مجموعی نتیجہ تھا۔ یعنی قطرہ قطرہ کر کے گھڑا بھر رہا تھا؟ بالکل۔ جب اس نے ہر نعمت کو اپنی قابلیت قرار دیا، معاشرے میں تفریق پیدا کی اور ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا، تو اس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مکمل طور پر کاٹ دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا؟ جی، اور پھر اللہ نے اس کی سب سے بڑی طاقت کو ہی اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ یعنی اس کی دولت اور زمین؟ جی۔ اور اس کا انجام کیسا تھا؟ کیونکہ اکثر ایسی کہانیوں میں انجام ہی سب سے بڑا سبق ہوتا ہے۔ اس کا انجام اتنا ہی غیر معمولی تھا جتنا اس کا عروج تھا۔ جس زمین پر وہ اکڑ کر چلتا تھا، اسی زمین کو اللہ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ قرآن کہتا ہے پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ سب کچھ ایک ہی لمحے میں؟ ایک لمحے میں سب کچھ ختم، نہ محل، نہ خزانے، نہ نوکر چاکر۔ وہ اور اس کی ساری شان و شوکت زمین کے اندر سما گئے۔ یہ تو وہ جو کہتے ہیں پوئٹک جسٹس ہے، جس چیز پر سب سے زیادہ گھمنڈ تھا وہی تباہی کا سبب بنی۔ بالکل۔ وہ منظر کتنا خوفناک ہوگا۔ اور اس واقعے کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں کا ری ایکشن کیا تھا جو کل اس جیسا بننا چاہتے تھے؟ قرآن اس نفسیاتی تبدیلی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، پھر کوئی گروہ ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر پاتا اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ ساری طاقت، سارے حمایتی، سب بے بس رہ گئے۔ سب بے بس کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی ان حسرت کرنے والوں میں آئی۔ یعنی جن کی نظر میں وہ کامیابی کا سب سے بڑا استعارہ تھا؟ جی، وہی لوگ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہی لوگ جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اب کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ کر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں ایک ہی جھٹکے میں کھل گئیں۔ جی، وہ آگے کہتے ہیں، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ ان کا پورا ورلڈ ویو، کامیابی کا پورا تصور ایک ہی لمحے میں چکناچور ہو گیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ قارون کی داستان صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ہر دور کے لیے ایک آئینہ ہے۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دولت بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ یہ ایک نعمت بھی ہے اور ایک آزمائش بھی۔ ہاں، اگر یہ شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ ہو تو یہ رحمت بن جاتی ہے، لیکن اگر یہ غرور اور تکبر کے ساتھ ہو تو یہ قارون کی دولت کی طرح ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو قارون کا المیہ یہ نہیں تھا کہ وہ امیر تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ المیہ یہ تھا کہ دولت اس پر حاوی ہو گئی تھی اور اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اصل نجات پھر دولت کے انبار میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جی، کیونکہ اللہ کے سامنے نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی طاقتور۔ وہ جسے چاہے ایک لمحے میں بلندی عطا کر دے اور جسے چاہے عبرت کا نشان بنا دے۔ یہی اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ کامیابی کا اصل معیار بینک بیلنس نہیں بلکہ کردار ہے۔
بالکل۔ کیا آپ اپنی کامیابی پر شکر گزار ہیں یا مغرور؟ کیا آپ اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں یا انہیں اپنی طاقت کا ذریعہ بناتے ہیں؟ قارون نے ان سوالوں کے غلط جوابات دیے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف دولت، شہرت اور ذاتی کامیابی کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، جی، جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی پروموشن، کوئی بزنس ڈیل، اس لمحے میں ہم اپنے آپ کو قارون کی طرح یہ کہنے سے کیسے بچا سکتے ہیں کہ یہ سب میرے علم کی وجہ سے ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ وہ کون سا مینٹل چیک ہے جو ہمیں شکر اور عاجزی کے راستے پر قائم رکھ سکتا ہے تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے لیے آزمائش نہ بن جائیں؟